بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ کے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو اپنے بندے سے ناراض ہے یا خوش؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو یہ 3 نشانیاں میرے بندوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ان نشانیوں سے سمجھ لینا کہ میں اپنے بندے سے ناراض ہوں۔ تو ہم ان نشانیوں سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ تمام معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اور اگر اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس کی گرفت کر لی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ کسی کے پاس پیسہ آ جانا یا نہ آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کس سے ناراض ہے اور کس سے خوش۔ یہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ پیسہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے پیسہ لے کر آزماتا ہے، لیکن وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے؟ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے اپنے ذکر کی توفیق کو چھین لیتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، اور جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں اسے لطف نہیں آتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے، اسے اللہ کے ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس سے یہ توفیق چھین لی کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ پیارے دوستو، دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ نماز سے دور ہو جاتا ہے اور عبادت سے دور ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ذکر اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، تو ظاہر ہے کہ وہ ذکر کرنے والوں میں داخل ہو گیا، لیکن مکمل طرح سے وہ ذاکر نہیں بنا، کیونکہ ہر وقت جب بندے کی زبان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے، وہ بندہ مکمل طرح سے ذاکر بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ خود سوچئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو ذکر کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ گئے ہوں اور یا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، پیارے دوستو، اللہ اکبر پڑھنے لگیں، بلکہ ذکر کا اصل معنی یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ڈوری کو ڈھیلی فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے یا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ان کی ڈوری ڈھیلی کر دیتا ہے، اس قوم کی یا اس ایک شخص کی ڈوری کو ڈھیلی کر دیتا ہے کہ دیکھیں تم کتنی سرکشی کرو گے، کتنا اللہ سے بغاوت کرو گے، کتنا اللہ کے حکم کو توڑو گے۔ دیکھو، تم کو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک چارپائی کے اوپر کھجور کی چھال ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کھجور کی چھال کا جو بستر تھا اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، صرف کھجور کی چھال تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی پیٹھ مبارک میں اس چھال کے نشان بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया की हुकूमत ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करें और आप महबूब रब्बुल आलमीन होने के बावजूद आपके बिस्तर पर एक कपड़ा भी मौजूद नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया की हुकूमत है, ये जो केसर किसरा है, ये सिर्फ दुनिया की हुकूमत है, लेकिन उमर खुश ना हो जाओगे कि ऐसी जन्नत अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए तैयार करके रखी है कि जिधर नज़र उठाओगे 7000 साल तक देखते रहोगे, और ऐसे दूध शहद की नहरें बह रही होंगी जो न किसी ने देखी और न सुनी होंगी। और उन परहेजगारों के लिए उसके रब के यहाँ ऐसी जन्नत, ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह की रजामंदी है, अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देख रहा है। तो अल्लाह तबारक व ताला जिस बंदे से नाराज़ होता है, अपने ज़िक्र की तौफीक को छीन लेता है, नमाज की इबादत की तौफीक को छीन लेता है और उसकी डोरी को ढीली कर देता है कि हम देखेंगे तुम सरकशी कहाँ तक करते हो। लेकिन अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने साए में महफूज रखे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।